لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ پیدا کیا گیا. یہ ان کا جواب تھا جنہوں نے کہا تھا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کرو. یہ ان کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فرع ہے، یعنی نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی باپ دادا ہے. اور اس ایک ہی لم یلد جملے میں 3 گمراہ فرقوں پر رد ہے. یہود پر رد ہے جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. نصارہ پر رد ہے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اور مشرکین مکہ پر رد ہے جنہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، ان کا یہ عقیدہ تھا. تو لم یلد اس ایک ہی چھوٹے سے جملے میں ان تمام گمراہ فرقوں کو اور ان کے عقیدے کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فرع ہے اور نہ اس کا کوئی اصل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد کا ہونا، باپ دادا کا ہونا، یہ سب احتیاج کو ظاہر کرتا ہے اور احتیاج کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی، اور یہ بات اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی، اس کے لائق نہیں ہے. وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ قطعاً اس کے لائق نہیں. تکذیب اور شتم، گالی. تکذیب کیا ہے؟ تکذیب یہ کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ لن یعیدنی، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی اور دوبارہ میں نہیں اٹھایا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا ہی نہیں سکتا. حالانکہ پہلی بار ایک چیز کو بنانا آسان ہے اور اس کا اعادہ، پہلی بار پیدا کرنا مشکل اور اس کا اعادہ آسان ہوتا ہے. یہ ابن آدم اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اسی چیز کو ایک آڑ بنا کر کفار قریش نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. مقاصد کچھ اور ہوں گے، مگر آڑ یہ تھی کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ ابن آدم کی تکذیب ہے. اور گالی کیا ہے؟ گالی یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولد، اللہ کی اولاد. یہودی کچھ کہہ رہے ہیں، عیسائی کچھ کہہ رہے ہیں، اور مشرکین عرب کا عقیدہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ابن آدم کے لائق نہیں ہے. انا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد. اللہ فرما رہا ہے میں احد ہوں، اکیلا، میرا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے، اور میں الصمد ہوں، اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا، نہ کسی سے پیدا کیا گیا. تو اس عقیدے کو اختیار کرنا یہ دین کے محاسن میں سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ کہ لم یلد کے اقرار سے آپ نے یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ سب سے برات کا اظہار کر دیا. اور یقیناً یہ برات اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. جب آپ اس صورت کو پڑھیں اور اگر کبھی اس معنی کا استحضار ذہن میں ہو تو یقیناً یہ فضیلت کا باعث ہوگا کہ نہ ہم یہودیوں کے عقیدے کو مانتے ہیں، نہ عیسائیوں کے، اور نہ مشرکین مکہ کے. لم یلد، بلکہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو فرع نہیں ہے، اور اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے.